غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے نہ تھم سکے۔ قابض فوج نے مختلف علاقوں پر حملے کرکے صبح سے اب تک مزید 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید ہونے والوں میں 40 وہ افراد بھی شامل ہیں جو خوراک کے حصول کے لیے پناہ گزین کیمپوں سے باہر نکلے تھے۔ غزہ پر قبضہ کرنے نہیں، اسے حماس سے آزاد کرانے جا رہے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم۔ قومی احتساب بیورو نیب نے رواں سال کی پہلی شش ماہی 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق نیب نے 6 ماہ کے دوران مختلف کارروائیوں اور اقدامات کے ذریعے 547 ارب 31 کروڑ روپے کی مجموعی ریکوری کی ہے۔ نیب ترجمان کے مطابق 532 ارب 33 کروڑ روپے مالیت کی جائیدادیں وفاقی اور صوبائی محکموں اور دیگر اداروں کے حوالے کی گئیں، جبکہ دھوکہ دہی کے مقدمات میں 12,611 متاثرین کو لوٹی ہوئی رقوم واپس دلوائیں۔ ترجمان کے مطابق نیب سکھر نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی 25 ارب روپے مالیت کی زمین بھی واگزار کرائی ہے۔ بھارتی انتہا پسند جماعت راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سابق ترجمان نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے رہنما دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ انتہا پسند جماعت کے سابق ترجمان یشونت شندے نے کہا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی بھارت میں دہشت گردی کرکے مسلمانوں پر الزام لگاتی ہے۔ یشونت شندے نے 2006 میں مہاراشٹر بم دھماکے کی نشاندہی کی، جس میں وشوا ہندو پریشد کے ایک رکن سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس مقدمے میں مسلمانوں کو ملوث کیا گیا تھا، مگر عدالت نے عدم ثبوت کی بنا پر تمام ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے طیارے گرانے کے بھارتی دعوے پر ردعمل میں دونوں ممالک کے طیاروں کے موجودہ ذخیرے کی آزادانہ تصدیق کا چیلنج دے دیا۔ اپنے بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ کسی ایک بھی پاکستانی طیارے کو بھارت نے نہ مار گرایا اور نہ ہی تباہ کیا۔ سربراہ بھارتی ایئر فورس کے تاخیری دعوے جتنے غیر معقول اتنے ہی غیر موزوں وقت پر کیے گئے ہیں۔ 3 ماہ تک اس نوید کا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے فوری بین الاقوامی میڈیا کو تفصیلی تکنیکی بریفنگ دی اور غیر جانبدار مبصرین نے متعدد بھارتی طیاروں بشمول رافیل کے نقصان کا اعتراف کیا۔ بھارتی طیارے تباہ ہونے کے یہ اعترافات مختلف ذرائع سے سامنے آئے، جن میں عالمی رہنما، بھارتی سیاستدان اور غیر ملکی انٹیلی جنس جائزوں میں اعترافات شامل تھے۔